اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَمَن یقتل، اور جو کوئی شخص قتل کرے مؤمنن، کسی بندہ مومن کو، متعمدن، جان بوجھ کر، فرمایا جان بوجھ کر کوئی شخص کسی صاحب ایمان بندے کا قتل کر دے، کسی ایسے آلے کے ساتھ اسے ضرب لگائے جس سے اگلے بندے کی جان نکل سکتی ہے، تو فرمایا جس کسی نے ایسا کیا فَجَزَاؤُهُ، تو پس پھر اس کا بدلہ جہنم، فرمایا جہنم کی آگ ہی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ میرے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، بندے کا بچانا انسانیت کا بچانا ہے، اور بندے کا قتل ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور یہاں پہ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے کہ بندہ مومن کا جان بوجھ کے قتل کر دینا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں لے جانے کا عمل ہے۔ فرمایا خالدن، ہمیشہ رہے گا قاتل بندہ جہنم میں، فیہا، اس میں، وغضب اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں، اللہ کی پکڑ میں، ایسا بندہ اللہ کی پکڑ میں گرفتار رہے گا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا علیہ، اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور وہ اللہ کی لعنتوں کا حقدار ٹھہرے گا۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، اسے اللہ کی رحمت نہیں مل سکے گی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے روز کچھ صاحب ایمان لوگ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ جب وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اعمال کی وجہ سے جہنم میں پہنچیں گے، میرا اللہ مجھے اذن عطا فرمائے گا، میرا اللہ مجھے اختیار عطا فرمائے گا۔ آقا نے فرمایا میں شفاعت کا حق اختیار کروں گا، میں اللہ کے حضور ان کی سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ میری شفاعت قبول کرے گا تو انہیں جہنم سے نکال کر انہیں جنت عطا کر دے گا۔ لیکن اس مقام پہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کے بندہ مومن کا قتل کر دے، فرمایا اس کی جزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہے اور اس پہ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت اس کائنات میں جو سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ وہ رحمت ایمان والوں کو جنت دنیا میں بھی مل رہی ہے، آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ تو گویا جو قاتل بندہ ہے جس نے جان بوجھ کے کسی کا قتل کیا ہے، وہ آخرت کے اندر بھی اللہ کے محبوب نبی کی شفاعت سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کسی صورت ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم کسی دوسرے بندے کی جان لے لیں۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کہ اگلے بندے نے میرے بھائی کو مار دیا ہے، اگلے بندے نے میرے باپ کا قتل کر دیا ہے، تو جس نے میرے باپ کا قتل کیا ہے میں اسے قتل کیوں نہ کروں، جس نے میرے بھائی کا قتل کر دیا ہے میں اس کا قتل کیوں نہ کروں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں میرے بھائی کا قتل کرے اور میں اسے قتل کر دوں تو اس سے افراتفری بڑھے گی،
اس سے انتشار بڑھے گا، اس سے معاشرے کے اندر بد امنی بڑھ جائے گی، اور اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس سے بدلہ لینے کا طریقہ بھی کورٹ کچہری اور عدالتیں موجود ہیں۔ یہی راستہ اور یہی طریقہ بندے نے اپنانا ہے تو تب ہی معاشرے کے اندر کیا امن جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے، سلامتی آ سکتی ہے، افراتفری اور انتشار کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت میں بھی گرفتار ہوگا، یعنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ، اور تیار کر رکھا ہے اس بندے کے لیے عذابًا عظیما، بہت بڑا عذاب۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کی پہلی جزا جہنم قرار دی ہے، پھر اس جہنم پر فرمایا وہ اللہ کے غضب میں بھی گرفتار ہوگا، پھر ان دو سزاؤں کے ساتھ فرمایا وہ رحمت سے محروم بھی کر دیا جائے گا۔ پھر چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ وہ بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، آج جتنا تیزی کا زمانہ آ گیا ہے، آج ہمیں جتنی سپیڈیں لگ گئی ہیں، آج ہم جتنے تیز ہو گئے ہیں، تو ان حالات میں وہ تمام ٹول جو بندے کی جان لے سکتے ہیں، آج کل ایسی سواریاں بھی آ گئی ہیں کہ جو دیکھتے دیکھتے بندے کی جان لے لیتی ہیں۔ اب ایک بچہ ہے، ابھی اس میں اتنی سمجھ نہیں آئی، اتنا شعور نہیں آیا، باپ نے اسے اتنا ایجوکیٹ نہیں کیا، اسے سمجھایا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے، اور ابھی شاید وہ ٹھیک طریقے سے سائیکل بھی نہیں چلا سکتا، اور اگر باپ نے 1 to 5 لے کے دے دیا ہے اور بچے کو وہ شعور اور سمجھ نہیں دی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جان لے لینے والا آلہ براہ راست باپ ہی بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا دے، اور وہ گھر سے باہر نکلے اور وہ اتنی سپیڈ سے اسے دوڑائے یا اس پہ 1 ویلنگ کرے، تو جب اتنا زیادہ رش ہے، اتنی زیادہ بھیڑ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کی اپنے ہاتھوں سے جان لے لیں۔ اور اسی طریقے سے آج موبائل کے اوپر ایسی ایسی گیمیں کھیلی جا رہی ہیں، ایسی ایسی شرطیں لگائی جا رہی ہیں، اور بعض دفعہ وہ شرط بندے کو اس لیول تک لے کے چلی جاتی ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ بچے نے 4تھی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ کیوں چھلانگ لگا دی؟ پتہ چلا کہ وہ کسی کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا، اور اس گیم میں یہ بات تھی کہ اگر وہ جیتے گا تو پھر دوسرے بندے کو وہاں سے چھلانگ لگانی پڑے گی، اور بچے نے اپنے ہاتھوں سے وہ جو باپ نے پیسے خرچ کر کے ٹول دیا تھا، اس نے اپنی جان لے لی اس سے۔ تو ایسے تمام معاملات جو ہیں یہ والدین کی ذمہ داری اور ڈیوٹی بنتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ والدین کی ذمہ داری اور ڈیوٹی بچے پیدا کرنا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی شادیوں کو 20 سال گزرے پر بچہ نہیں پیدا ہوا، کیونکہ بچہ پیدا کرنا یہ صرف میاں اور بیوی کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ جسے عطا فرما دے۔ پھر بیٹے، وہ جسے چاہے بیٹے دے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں بیٹیوں کی نعمت تو نصیب ہوئی ہے پر بیٹا ان کے پاس نہیں ہے، لیکن جو میاں اور بیوی کے اوپر ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، وہ چاہے بیٹا پیدا ہو چاہے بیٹی پیدا ہو، ان کے ذمہ داری تربیت لگائی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور ایسی تربیت کریں جو آنے والی نسلوں کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا دیں۔ ایسی تربیت کریں جو انسانیت کا ہمیشہ حیا کرنے والا بنا دے، اپنی جان کی حفاظت کرنے والا بنائے اور دوسروں کی جانوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ اولاً ہمیں اپنی جان کی، اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مراقبہ کیا جاتا ہے، یہ جو راہ تصوف ہے نا، صوفیاء کا راہ، اس کے اندر ایک مراقبہ، ایک چیپٹر ہے تصوف میں۔ تو مراقبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مراقبہ صرف یہی ہے کہ بندہ اللہ کے حضور بیٹھ جائے اور اپنی زبان تک کو بھی حرکت نہ دے، کچھ بھی نہ پڑھے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس گردن جھکائے اور توجہ اپنے دھیان کی طرف کر لے۔ اب زبان جب کچھ بھی نہیں بولے گی نا، تو
تو یقیناً بندے کی فکر، بندے کی سوچ، بندے کا دھیان، وہ پھر پرندہ جو ہے نا وہ پھر اڑتا ہے، خیال کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یوں گردن جھکا کے اللہ کے حضور بیٹھے ہیں تو پھر اگر وہ پرندہ سفر پرواز کرنے لگے تو پھر سوال کریں اپنے من سے کہ میں پیدا کیوں ہوا ہوں، مجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے۔ تو جب اس سوال پہ آپ فوکس کریں گے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ گرہ کھلنی شروع ہو جائے گی، پھر پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ میں آیا کیوں ہوں، کر کیا رہا ہوں، مجھے کرنا کیا چاہیے۔ اور اللہ کرے یہ زندگی کی حقیقت ہم پہ کھل جائے تو پھر دنیا کی کامیابی بھی ہمارا مقدر ہے، اور انشاءاللہ آخرت کی کامیابیاں بھی ہمارا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم ربنا تقبل صلاتنا وأعمالنا الصالحات۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أجمعين۔